وقال عليه السلام: اعجبوا لهذا الإنسان، انظروا بشحم، وتلموا بلحم، واسمعوا بعظم، وتنفسوا من خرم. تعجب کرو اس انسان پر جو چربی سے دیکھتا ہے اور گوشت سے بولتا ہے اور ہڈی سے سنا ہے اور سوراخ سے سانس لیتا ہے. تشریح: امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے چارہم اعضائے انسانی کی طرف متوجہ فرمایا ہے. اگر ان میں غور و فکر فرمائیں تو یہ پروردگار کی وحدانیت و خالقیت و قادریت پر بہترین دلیل ہے. تعجب کرو اس انسان پر جو چربی سے دیکھتا جبکہ اس کے جسم کی ساخت گوشت سے ہے اور اسے ہڈیاں سنبھالے ہوئے ہیں. اس میں یہ آنکھ چربی کی ہے جسے انسان 60، 70، 80 سال اجو بھی عمر پائے اس سے کائنات کی رنگ برنگ چیزوں کو دیکھتا ہے اور لطف اندوز ہوتا ہے. خود پروردگار مکھوں کے لیے فرماتا ہے کہ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں عطا نہیں کی ہیں؟ وہ گوشت سے بولتا ہے جسے زبان کہتے ہیں، جس کی خصوصیت یہ ہے کہ جب وہ الفاظ کا استعمال کرتی ہے تو بڑی سرعت سے ان کے مخارج تک پہنچ جاتی ہے. اور مالک نے اس کے نیچے پانی بھی رکھا تاکہ وہ خشک نہ ہو اور نہ تکلم میں دشواری ہو جائے گی. چنانچہ جب انسان پر تشنگی زیادہ غالب اجات تو حروف کی ادائیگی میں دشواری ہو جاتی ہے. یہ اس کا فیض کرم ہے، اس نے ہمیں اس عظیم نعمت نوازا ہے، لہٰذا اس کو اچھائی میں استعمال کریں، برائی سے دور کریں، ورنہ یہی زبان انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتی ہے. چنانچہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ کتنے انسان ایسے ہیں جنہیں ان کی زبان نے ہلاک کر دیا. وہ کان کی ہڈی سے سنتا ہے، یہ بھی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے کہ اس نے ہڈی میں سننے کی صلاحیت پیدا کر دی. اس بات کو امام نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا ہے، جبکہ ماہرین فن نے اپنی تحقیق میں پہلے یہ پیش کیا کہ انسان کان کے پردے سے سنتا ہے، پھر اس پر خط بتلان کھینچ کر کہا کہ وہ بڑی سے سنتا ہے. کاش ماہرین فن مولائے کائنات کے اس کلام کو پڑھ لیتے تو ان کا وقت ضائع نہ ہوتا. ہر حال اس نے سننے کا آلہ عطا کرنے کے بعد فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے ہیں، بس اس کی نعمت کو یاد کرتے رہو. اور وہ ناک کے سوراخ سے سانس لیتا ہے، اگر اس میں کوئی دشواری آ جاتی ہے تو وہ اضطراری طور پر اپنے دہن سے سانس لینے لگتا ہے، لیکن بہرحال حالت اختیاری میں وہ ناک کے سوراخ ہی سے سانس لیتا ہے. اور مالک نے اسے بہت مناسب بنایا، نہ اسے تنگ بنایا کہ سانس لینے میں دشواری پیش آئے، اور نہ ہی اتنا کشادہ بنایا کہ تیز ہوا کہ جھون کے اس کے پھیپھڑے کو متاثر کر دیں. بس یہ عجیب و غریب چیزوں کی خلقت دیکھ کر بے ساختہ کہنا پڑتا ہے کہ پس بڑا بابرکت والا ہے وہ اللہ جو بہترین خالق ہے. الحاصل ان 4 عجیب اعضا کی تخلیق اس کی وحدانیت، وسنائی تو قادریت پر بہترین دلیل ہے.